ایک بات ذہن میں بسا لو، میں تمہیں بیوی کا درجہ تب دوں گا جب تم وہ مقام حاصل کرو گی جس کے لیے تم کوشش کر رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ماضی کی حرکتیں میرے ذہن میں بسی ہوئی ہیں۔ گاؤں والے تمہارے بارے میں جو کچھ کہتے تھے، میں نے اس کے بارے میں کبھی صفائی نہیں مانگی، لیکن وہ باتیں میرے دل سے نہیں نکلی۔ میں نے تمہاری جان بچا کر تمہارے لیے ایک بڑا کام کیا۔ کیا تمہیں اس بات پر خوش ہونا نہیں چاہیے؟ پھر بھی تم میری زندگی میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہو، جبکہ میں نے کبھی غلط لڑکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ یہ لڑکی نہایت بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنائی گئی تھی۔ چہرے پر 2-3 نیل صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر اس کی کمر کی حالت کہیں زیادہ خوفناک تھی، جیسے پورا وجود نیلا پڑ گیا ہو۔ ڈاکٹر غزالہ نے رپورٹ نوریس کے سامنے رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ نوریس نے گہری سانس لی اور بولا، ڈاکٹر صاحبہ، وہ تو اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو شاید آج یہ زندہ نہ ہوتی۔ ڈاکٹر غزالہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ سمجھ نہیں آتی کہ انسان ہو کر لوگ درندے کیوں بن جاتے ہیں، ایسا ظلم تو جانور بھی نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پرچے پر دوائیاں لکھنے لگی۔ نوریس نے کچھ سوچ کر پوچھا، یہ لڑکی کتنے دن میں ٹھیک ہو جائے گی؟ ڈاکٹر غزالہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی تسلی بخش مسکراہٹ آ گئی۔ اگر وقت پر دوائی لیتی رہی اور اچھی خوراک ملی تو 1 ہفتے میں بالکل بہتر ہو جائے گی۔ آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ نوریس نے شکر ادا کیا اور کہا، اب انہیں چلنا چاہیے۔ ڈاکٹر غزالہ نے نرس کو حکم دیا کہ پیشنٹ کو بلا دیں۔ تھوڑی دیر بعد درعدن نوریس کے سامنے تھی، مگر شدید تکلیف کے باعث اس سے ٹھیک سے طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کالی چادر اس کے پورے وجود کو ڈھانپے ہوئی تھی۔ وہ اسے گاؤں سے سیدھا ڈاکٹر غزالہ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ زخم بہت گہرے تھے، چہرے پر نیل تھے اور ہونٹ سے بہنے والا خون اب رک چکا تھا۔ وہ کسی بے جان وجود کی طرح نوریس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ گاڑی میں نوریس تو بیٹھ چکا تھا، مگر درعدن سے دروازہ نہ کھل سکا۔ اس سے پہلے وہ کبھی ایسی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ سر جھکائے وہ خاموش کھڑی رہی۔ آخر نوریس نے اندر بیٹھے بیٹھے دروازہ کھول دیا۔ وہ سمٹی سمٹائی نظریں جھکائے نشست پر بیٹھ گئی۔ اب تک اس نے نگاہ اٹھا کر نوریس کو دیکھا تک نہیں تھا۔ نوریس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے اس نے یہ فیصلہ درست کیا ہے یا نہیں، مگر اگر کسی کی جان بچانے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا تو اس کے نزدیک یہ کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ کبھی شادی جیسے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ایک بار کا دھوکہ ہی انسان کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسے شادی کے تصور سے نفرت ہو چکی تھی، مگر قسمت نے ایک بار پھر اسے اسی کام پر مجبور کر دیا تھا جو وہ ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی پر کیا گیا تشدد حد سے زیادہ شفاف تھا۔ چہرے پر پڑے نیل تو صاف نظر آ رہے تھے، مگر اس کی کمر کی حالت نے معاملے کی سنگینی اور بھی واضح کر دی تھی، جیسے پورا جسم زخم و متوبہ ہو۔ ڈاکٹر غزالہ نے رپورٹ نوریس کے سامنے رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ نوریس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ بولا، وہ تو اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اگر میں ذرا سی بھی دیر کر دیتا تو شاید آج یہ سانس بھی نہ لے رہی ہوتی۔ ڈاکٹر غزالہ کے چہرے پر گہرا افسوس ابھر آیا۔ انسان آخر کب تک انسان رہے گا؟ بعض اوقات تو لگتا ہے درندے بھی اس قدر بے رحم نہیں ہوتے۔ وہ پرچوں پر دواؤں کے نام درج کرنے لگی۔ کچھ لمحوں بعد نوریس نے پوچھا، یہ کب تک سنبھل جائے گی؟ ڈاکٹر غزالہ نے اعتماد سے جواب دیا، اگر دوائیں باقاعدگی سے لی گئیں اور خوراک کا خیال رکھا گیا تو 1 ہفتے میں یہ خود کو بہتر محسوس کرے گی۔ آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں۔ نوریس نے شکر ادا کیا تو ڈاکٹر نے نرس کو آواز دی کہ مریض کو باہر لے آئے۔ کچھ ہی دیر میں درعدن سامنے آ گئی، مگر کمزوری اور درد نے اس کے قدم لڑکھڑا دیے تھے۔ خالی چادر میں لپٹی ہوئی وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے خود کو دنیا سے چھپانا چاہتی ہو۔ گاؤں سے اسے سیدھا یہاں لایا گیا تھا کیونکہ زخم بہت زیادہ تھے۔ چہرے کے نیل اور ہونٹ پر جمی ہوئی خون کی لکیر اب بھی دل دہلا دینے والی تھی۔ وہ خاموشی سے نوریس کے پیچھے چل رہی تھی، جیسے اس کی اپنی مرضی کہیں کھو چکی ہو۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر نوریس اندر بیٹھ گیا، مگر درعدن دروازہ کھولنے میں ہچکچاتی رہی۔ شاید اس نے پہلے کبھی ایسی گاڑی دیکھی ہی نہیں تھی۔ سر جھکائے وہ ایک طرف کھڑی رہی۔ تب نوریس نے خود دروازہ کھولا۔ وہ آہستہ سے اندر بیٹھی، جسم سمٹا ہوا اور نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی نوریس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ نوریس نے گاڑی اسٹارٹ کی تو اس کے چہرے پر سنجیدگی
اور الجھن ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ آیا اس نے جو فیصلہ کیا وہ درست تھا یا نہیں، مگر پھر اسے یہی اطمینان ملتا کہ اگر اس کے اس قدم سے کسی بے گناہ کی جان بچ گئی تھی تو یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ وہ شادی جیسے رشتے سے پہلے ہی بدظن ہو چکا تھا۔ ایک بار کا زخم انسان کو عمر بھر محتاط بنا دیتا ہے۔ اسے اس رشتے کے نام سے نفرت تھی، مگر حالات نے ایک بار پھر اسے اسی راہ پر دھکیل دیا تھا جس سے وہ بھاگنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے واش روم جانا ہے، دور نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لب کانپ رہے تھے۔ رحیمہ نے فوراً اٹیچ باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ جی بے فکر ہو کر چلی جائیں، اگر آپ چاہیں تو بیگم صاحبہ کا ایک جوڑا بھی نکال دیتی ہوں، آپ کے کپڑے تو کئی جگہ سے پھٹ گئے ہیں۔ دور نے کچھ نہ کہا، بس سر ہلا دیا۔ رحیمہ نے الماری سے بیگم صاحبہ کا ایک پرانا مگر نہایت نفیس اور خوبصورت جوڑا نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ دور خاموشی سے واش روم میں چلی گئی، جبکہ رحیمہ باہر آ کر صاحب جی کے لیے کھانا لگانے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نورس کپڑے تبدیل کر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ رحیمہ کے ہاتھ میں خاص ذائقہ تھا اور نورس مدتوں سے اسی ذائقے کا عادی ہو چکا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے اچانک اسے دور کا خیال آیا تو اس نے پوچھا، اس لڑکی نے کچھ کھایا ہے؟ رحیمہ نے جواب دیا، میں نے پوچھا تھا صاحب جی، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ بہت تکلیف ہے، بھوک محسوس نہیں ہو رہی، بخار بھی ہے۔ یہ سن کر نورس تشویش میں پڑ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کھانے کے بعد دور کے کمرے میں آیا۔ وہ ٹانگیں سمیٹے ایک کونے میں لیٹی ہوئی تھی، سبز آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی، چادر اس نے خود پر لپیٹ رکھی تھی۔ نورس کو دیکھتے ہی وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ جی بہتر ہے، اس نے کمزور اور لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ نورس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کھانا کھاؤ اور وقت پر دوائیں لو تاکہ زخم جلدی بھر جائے۔ پھر رحیمہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، رحیمہ انہیں کھانا لا دے۔ اس کے بعد نرم لہجے میں پوچھا، اور کوئی پریشانی تو نہیں؟ دور نے نفی میں سر ہلا دیا، نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہی شخص اس کا محسن ہے، اس کی جان بچانے والا، اس پر احسان کرنے والا۔ اس کے باوجود وہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھ نہ سکی۔ ابھی تک اس نے نورس کا چہرہ تک پوری طرح نہیں دیکھا تھا۔ نورس خاموشی سے پلٹ آیا۔ وہ بے حد تھکا ہوا تھا، طویل سفر کے بعد شہر لوٹا تھا اور اب اس کے جسم کے ساتھ ساتھ ذہن بھی بوجھل ہو چکا تھا۔ ہر سال وہ لازمی امی ابو کی قبر پر حاضری دینے جاتا تھا۔ ان کے آبائی گاؤں میں سردار اسد علی خان کا کبھی بڑا رعب و دبدبہ تھا، پورا علاقہ ان کے نام سے پہچانا جاتا تھا، مگر اب اس گاؤں میں ان کی موجودگی کی واحد نشانی صرف ایک خاموش قبر تھی۔ جب اماں اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ان کی آخری خواہش کے مطابق نورس نے انہیں بھی وہیں بابا کی قبر کے پہلو میں دفن کروایا۔ یہی ان کی جائے پیدائش تھی اور یہی ان کی آخری آرام گاہ۔ ہر بار وہاں جانا اس کے دل پر اداسی کی ایک نئی تہ جما دیتا تھا، مگر اس دفعہ وہ بالکل بے خبر تھا کہ یہ سفر اس کے لیے معمول سے ہٹ کر ثابت ہونے والا ہے۔ رات کو بستر پر لیٹا تو وہ بے اختیار اپنی پیشانی مسلنے لگا، دل و دماغ میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہمدردی میں آ کر اس لڑکی سے نکاح کر بیٹھے۔ اس نے تو خود سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی شادی جیسے رشتے میں نہیں بندھے گا۔ پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ اگر اس فیصلے کے پیچھے نیت کسی بے گناہ کی جان بچانا تھی تو یہ کوئی گناہ یا غلطی نہیں ہو سکتی۔ اسی سوچ کے سہارے اس نے آنکھیں بند کی اور نیند کی آغوش میں جانے کی کوشش کرنے لگا، حالانکہ دل اب بھی کسی انجانی احساس کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ دور کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہو رہے تھے۔ رحیمہ بڑی توجہ سے اس کی کمر پر دوائیں لگاتی، وقت پر کھانا پہنچاتی اور اس کی حالت کا خیال رکھتی۔ انہی دنوں نورس کا کاروباری مصروفیات کے باعث دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اسے عادت تھی کہ گھر اور ذمہ داریاں وفادار ملازموں کے سپرد کر کے 10-15 دن کے لیے سفر پر نکل جائے۔ ایک ہفتہ گزرا تو دور جسمانی طور پر تو سنبھل گئی، مگر اس کے قدم اب بھی کمرے کی دہلیز پار نہیں کرتے تھے۔ وہ زیادہ تر خاموشی سے اپنے کمرے میں سمٹی رہتی۔ ایک دن رحیمہ نے ہلکے سے پوچھا، بی بی کیا آپ صاحب جی کی کوئی رشتہ دار ہیں؟ دور نے چونک کر اسے لے رکھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ رحیمہ اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ نورس نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ رحیمہ اپنی ہی باتوں میں آگے بولتی چلی گئی، اصل میں اس شہر میں تو ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، لگتا ہے وہ آپ کو گاؤں سے ہی ساتھ لے کر آئے ہوں گے۔
اس وقت آپ کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، مگر اب تو آپ بالکل بہتر ہے۔ باہر لان میں چلیں، تھوڑا دل بہل جائے گا۔ رحیمہ کے اصرار پر وہ باہر آ گئی۔ لان کی کھلی فضا میں سانس لیتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ الماری میں موجود اتنے سارے کپڑے آخر کس کے ہیں؟ وہ انہی کپڑوں کو استعمال کر رہی تھی، مگر ایک دن رحیمہ نے خود ہی راز کھول دیا۔ یہ سب کپڑے بیگم صاحبہ مرحومہ کے ہیں، اور یہ کمرہ بھی انہی کا تھا۔ جب سے وہ دنیا سے گئی ہیں، یہ بنگلہ بالکل ویران سا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر در عدن نے گہری سانس لی، کچھ جھجک کے ساتھ بولی، رحیمہ، نورس صاحب کو برا تو نہیں لگے گا میں ان کی امی کے ذاتی کپڑے استعمال کر رہی ہوں؟ اس کی آواز نرم اور دل نشیں تھی۔ رحیمہ ایک لمحے کو چونک گئی۔ لہجے سے تو وہ خاصی پڑھی لکھی محسوس ہوتی تھی۔ نہ جانے اس نادان سی لڑکی پر کون سے دکھ ٹوٹے تھے جو اسے اس حال میں یہاں لے آئے تھے۔ رحیمہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ارے نہیں بی بی، یہ تو ثواب کا کام ہے کہ مرحوم کی چیزیں کسی کے کام آ جائے۔ پہلے تو نورس صاحب نے مجھے کہا تھا، مگر میں ایک نوکرانی ہوں، اتنے قیمتی کپڑے پہننے کی ہمت کہاں؟ ویسے بھی مجھے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، کھانا پکانا ہوتا ہے، مہنگے کپڑے پہن کر سب خراب ہو جاتے ہیں۔ نورس صاحب کو گئے ہوئے پورے 10 دن ہو چکے تھے، اس لیے در عدن اب ذرا اطمینان کے ساتھ بگلے میں گھوم پھر رہی تھی۔ اس دن بھی وہ لاؤنج میں صوفے پر پاؤں سمیٹے بیٹھی تھی۔ ٹی وی پر چلتے کارٹونز پر نظریں جمی ہوئی تھی، مگر اس کا ذہن کسی اور ہی سوچ میں گم تھا۔ اچانک داخلی دروازہ کھلا اور نورس اندر آ گیا۔ وہ آج ہی دوسرے شہر سے واپس لوٹا تھا۔ سامنے صوفے پر بیٹھی، فیروزی دوپٹہ سر پر جمائے اور چہرے پر معصومیت سجائے در عدن کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا، کیونکہ وہ اسے پہچان ہی نہ سکا۔ اس کے زخم مکمل طور پر بھی بھر چکے تھے، اور آج وہ اس دن کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر حالات میں اس کے سامنے موجود تھی۔ دروازے کی آہٹ پر در عدن نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے نورس کو دیکھتے ہی وہ چونک گئی اور گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ بدحواسی کے عالم میں وہ اندر کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو نورس کی بھاری آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے؟ لگتا ہے بالکل ٹھیک ہو گئی ہو۔ در عدن گھبرائے ہوئے چہرے کے ساتھ پلٹی اور دھیمی آواز میں جواب دیا کہ جی طبیعت بہتر ہے۔ اس کی نرم اور خوبصورت آواز سن کر نورس ایک لمحے کو چونک گیا۔ اس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ طویل سفر اور دفتری مصروفیات کی تھکن کے لیے وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا اور رحیمہ کو آواز دینے لگا۔ ایک ہی پکار پر رحیمہ دوڑی دوڑی آ گئی۔ مالک کو دیکھ کر خوشی ان کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ وہ کھڑے کھڑے انگلیاں چٹکانے لگی۔ نورس کی نظریں بے اختیار در عدن پر ٹکی ہوئی تھی۔ رحیمہ فوراً اس کے لیے ٹھنڈا پانی لینے چلی گئی تو در عدن خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ وہ خود کو سمجھانے لگی کہ شاید صاحب کو اس کا یوں لاؤنج میں بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ آخر اس کی حیثیت ہی کیا تھی؟ انہوں نے تو اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا، اس کی جان بچا کر اس سے نکاح کیا تھا، مگر یہ رشتہ صرف نام کا تھا، ایک کاغذی رشتہ۔ در عدن لقمان، اس کے علاوہ وہ اسے کچھ نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے اسے اپنی حد میں رہنا چاہیے تھا۔ اب وہ واپس آ چکا تھا اپنے گھر میں۔ شرمندگی اور خوف سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے اب بھی نورس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر اپنے لباس پر پڑی، وہی سوٹ جو اس کی ماں کا تھا۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے اسے اس طرح دیکھا تھا۔ شاید انہیں یہ بات پسند نہیں آئی کہ وہ بنا اجازت کے ان کی ماں کے کپڑے پہن رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے پاس ضرورت کی بہت سی چیزیں نہیں تھیں۔ وہ اب تک رحیمہ سے مانگ کر گزارا کر رہی تھی۔ پہننے کے کپڑے ہو یا کھانا، سب کچھ اسے نورس کی ماں کی الماری سے ہی ملتا تھا۔ دل میں خوف نے جنم لیا کہ اب اسے خود کو کمرے تک ہی محدود رکھنا چاہیے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور وہ بھی اسے گھر سے نکال دے۔ پھر وہ کہاں جائے گی؟ اگر دوبارہ ان ظالم لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو شاید اس بار جان بھی نہ بچ سکے اور قبر بھی نصیب نہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مسلسل آنسو بہاتی رہی۔ نورس اپنے کمرے میں گیا تو وہ لمحہ لمحہ سکون کا محسوس کر رہا تھا۔ کمرے میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کی، لیکن اچانک اس کی نگاہ کسی کی سبز آنکھیں اور معصوم چہرے پر پڑی تو وہ حیرت سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے اعصاب پر قابو کھو بیٹھا، کیونکہ سامنے بیٹھی در عدن نکھرا ہوا گلابی سوٹ پہنے ایک تازہ پھول کی طرح روشن لگ رہی تھی۔ نورس نے چونک کر اماں جی کا وہ پرانا جوڑا اس کے جسم پر دیکھا تو دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جیسے کسی نے اس کے دل کو چھو لیا ہو۔ تھکن دور کرنے کے لیے وہ نہا دھو کر تازہ کپڑے پہن کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ رحیمہ نے فوراً کھانا سجا دیا۔ وہ کچھ دیر کھانے کی تیاری دیکھتا رہا، پھر اچانک رحیمہ سے بولا،
صاحب جی، میں آپ سے ایک بات پوچھوں کہ یہ لڑکی کون ہے؟ رحیمہ کی بات سن کر نورس مسکرا دیا۔ اچھا، تو میں نہیں جانتا یہ کون ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ رحیمہ نے جواب دیا، نہیں صاحب جی، میں تو سوچ رہی تھی کہ یہ مہمان ہے، کسی مشکل حالات میں یہاں آئی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت خاص ہیں۔ اس پر نورس بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ میری قریبی رشتہ دار کی بیٹی ہے، کچھ حالات ناساز ہو گئے تھے، اس لیے مجھے اس سے نکاح کرنا پڑا۔ یہ تمہاری بیگم صاحبہ ہے رحیمہ۔ رحیمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر یہ بیوی ہیں تو الگ کمرے میں کیوں رہ رہی ہیں؟ دل میں خوشی کا احساس ہوا کہ صاحب جی نے دوبارہ شادی کر لی، ورنہ ان کی زندگی کی تنہائی سے بہت پریشانی رہتی تھی۔ کتنی بار اس نے ان سے منت کی تھی کہ وہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ نورس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بنگلہ بڑا ویران سا لگتا ہے، اب تمہیں اپنی نئی بیگم صاحبہ کے ساتھ لے کر جانا ہے۔ دریادن نے دل میں سوچا، یہ جھنجھٹ میں ایک بار اپنی زندگی میں کسی کو بسانے کی غلطی کر چکا ہوں، اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس لڑکی کی معصومیت اور خوبصورتی نے اسے محصور کر رکھا تھا۔ وہ نورس سے بہت چھوٹی تھی، مگر دونوں کی جوڑی حیرت انگیز حد تک اچھی لگ رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے نورس نے اسے سب کچھ سمجھاتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا، میری زندگی میں کسی عورت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لڑکی کو میں نے صرف اپنا نام دیا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے اور اس کی عزت کے لیے۔ جو کچھ وہ اس گھر میں کرے اسے کرنے دو، بس یہ سمجھ لو کہ اس سے ایک ٹھکانہ چاہیے تھا، وہ میں نے دے دیا ہے۔ دریادن، جو نورس کی ماں کے کپڑے استعمال کرنے پر معذرت کرنے کی نیت سے بولنے آئی تھی، نورس کے الفاظ نے اس کے دل پر بجلیاں گرا دی تھیں۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ رشتہ محض کاغذی نہیں بلکہ تحفظ، عزت اور اعتماد کی ضمانت بھی ہے۔ صحیح کہہ رہا تھا وہ شخص، حقیقت یہی تھی کہ یہ آدمی کبھی اسے اپنی زندگی میں بیوی کا مقام نہیں دے گا۔ اس کی حیثیت اتنی نہ تھی، اتنی کم کہ گاؤں کے لوگ مل کر اسے مار ڈالیں اور شاید سنگسار کرنے میں بھی دیر نہ کرتے۔ اگر نورس وقت پر نہ پہنچتا، دریادن نے یہ سب یاد آ کر اپنی آنکھیں درد سے بند کر لی۔ وہ لمحے جو بھلانا اس کے لیے ناممکن تھے، دل پر ایک زنجیر کی طرح جکڑ گئے تھے۔ آخر کار وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ دیر تک اس کی ہری آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی رہیں اور بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پا کر تکیے پر سر رکھ کے خالی خالی نظروں سے چھت کو دیکھتی رہی۔ اچانک دروازے پر ایک ہلکی سی آہٹ ہوئی اور وہ چونک کر بیٹھ گئی۔ نورس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں تمہیں؟ وہ کہنے لگا۔ دریادن کچھ کہہ نہ سکی، صرف لب کاٹنے لگی۔ حقیقت یہ تھی کہ اسے بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی، لیکن شرم و حیا اسے اپنے جذبات بیان کرنے سے روک رہی تھی۔ نورس نے خاموشی کے لمحے کو توڑتے ہوئے کہا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو رحیمہ کے ساتھ جا کر خریداری کر سکتی ہو، مجھ سے بتانے یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چند لمحے اس کے لیے خاموش رہی۔ وہی سوال ہر روز ذہن میں گونجتا تھا، تمہارا صاحب واپس کب آئے گا؟ اور جب وہ واپس آیا تو دریادن کا معصوم دل ایک طرح سے چور چور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہی تمہاری حقیقت ہے، اچھا ہوگا اگر تم اپنی حیثیت سے زیادہ نہ سوچو۔ بے حسی سے یہ سوچ کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ خاموش ہو گئی۔ نورس کی روزمرہ زندگی ایک جیسی تھی، صبح دفتر جانا، کبھی وقت پر واپس آ جانا، کبھی دیر سے واپس آ کر جلدی تیار ہو کر کسی نہ کسی کے ساتھ ڈنر کے لیے نکل جانا اس کی عادت بن چکی تھی۔ دریادن کی زندگی، اس کی ضروریات اور اس کا وجود نورس کے شیڈیول میں کہیں جگہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ کبھی کبھار اس کی خیریت پوچھنے کے لیے اس کے کمرے میں آتا، مگر دریادن شرم و حیا کے باعث زیادہ بات نہ کر پاتی۔ رحیمہ کے لیے یہ منظر زیادہ آسان نہ تھا۔ صاحب جی نے تو شادی کر لی تھی، لیکن وہ اس لڑکی کو نہ دل میں جگہ دے رہے تھے، نہ ہی اپنے گھر میں حقیقی مقام دے رہے تھے۔ پھر یہ دونوں کیسے ایک ساتھ رہیں گے؟ یہ سوال رحیمہ کے ذہن میں بار بار گونجتا رہتا۔ نورس کی دریادن کے لیے مدد صرف تنخواہ تک محدود نہیں تھی۔ اس نے اس کے بیمار شوہر کی دیکھ بھال بھی ہاتھ ڈالا اور ضروری مالی مدد بھی فراہم کی۔ دریادن اب اسے صرف مالک نہیں بلکہ ایک ایسا انسان سمجھنے لگی تھی جو تنہائی اور خاموشی کے گہرائیوں سے گزرتا تھا۔ وہ راتیں جو اکثر نورس جا کر گزار دیتا، رحیمہ کی نظروں سے اوجھل نہ رہیں۔ رحیمہ جانتی تھی کہ جو کچھ پچھلی مالکن نے چند دنوں کے لیے نورس کی زندگی میں کیا، اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، لیکن دریادن اس کے لیے خاص تھی، خاموش، خوبصورت اور غرور و تکبر سے آزاد لڑکی، جو ہر حالت میں اپنی شرافت اور عاجزی برقرار رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دریادن نورس کی بیوی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسے گھر میں رہتی جیسے یہ اس کا گھر ہو،
نہ مالکن کی طرح نہ ملازمہ کی طرح، بس ایک موجودگی جو سب کچھ بدل دیتی تھی۔ وہ نورس سے دل کی کوئی بات کہنے کے لیے ہمت نہیں رکھتی تھی، اس لیے ایک دن رحیمہ ہی اس کے سامنے وہ بات لے آئی جو مدت سے ان کے دل میں تھی۔ نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ، آپ ان کی زوجہ ہیں، مگر میں آپ دونوں کے رشتے کو سمجھ نہیں پا رہی۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ان کی زندگی میں بیوی بن کر رہیں، وہ مقام پائیں جو ایک بیگم کا ہوتا ہے، وہ عزت، وہ اعتماد، انہیں یہ احساس دلائیں کہ شادی شدہ زندگی کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اور وہ رشتہ جو اللہ کو عطا ہوتا ہے کس قدر قیمتی ہوتا ہے۔ رحیمہ کی باتیں در عدن کے دل میں بجلی بن کر اتری۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ مگر درد سے بھری آواز میں بولی، رحیمہ، انہوں نے مجھ سے صرف میری جان بچانے کے لیے نکاح کیا تھا۔ اگر وہ اس دن نہ پہنچتے تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی۔ اب میں کیسے خود کو اس قابل سمجھوں کہ ان سے اپنے حقوق مانگوں؟ نہیں، میں اتنی بے حیا نہیں ہوں۔ اگر وہ مجھے ساری عمر ایک خاموش سائے کی طرح بھی رکھیں تو بھی مجھے قبول ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رحیمہ نے محبت اور ہمدردی سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا، پھر پورے یقین کے ساتھ بولی، مجھے یقین ہے ایک دن نورس صاحب خود آپ کو وہ مقام دیں گے جس کی آپ حقدار ہیں۔ یہ سن کر در عدن کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ممکن نہیں رحیمہ، میں ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی، میری حیثیت ہی کیا ہے؟ رحیمہ نے سمجھداری سے اس کی بات کاٹ دی۔ حیثیت اور اس کے پاس نہیں ہوتی بیگم صاحبہ، اثر ہوتا ہے، اور میرے پاس ایک راستہ ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ خود بخود آپ کی طرف کھنچتے چلے آئیں گے۔ عورت کے پاس ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو مضبوط سے مضبوط مرد کو بھی بے بس کر دیتی ہے، حسن نہیں، احساس جو دل کو جھکا دیتا ہے۔ در عدن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، گھبرا کر بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے رحیمہ، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ رحیمہ مسکرا دی، آپ انہیں نہیں جانتی، وہ اچھے انسان ہیں، ان کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس محبت کو لٹانے سے ڈرتے ہیں۔ ایک بار دھوکہ مل چکا ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کے دل میں ایسی جگہ بنا سکتی ہیں کہ وہ کبھی آپ کو خود سے جدا کرنے کا سوچ بھی نہ سکے، پھر انہیں یوں لگے گا جیسے آپ کے بغیر ان کی زندگی نامکمل ہے۔ در عدن نے بے یقینی سے سر ہلایا، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر رحیمہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ بات سنتے ہی در عدن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ روکنے کی بہت کوشش کے باوجود مسکرا دی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں پہلی بار ہلکی سی امید جھلک رہی تھی۔ اگر در عدن کی زندگی ذلت، رسوائی اور اپنوں کی بے رخی سے بھری ہوئی تھی تو نورس کی زندہ بیوی کچھ کم پیچیدہ یا اندھیری نہ تھی۔ سب سے زیادہ دکھ اور رسوائی اسے اپنی سابقہ بیوی سے ملی، مناہل علی خان۔ نورس نے اسے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ یہ سب کچھ ایک کلب پارٹی سے شروع ہوا۔ مناہل اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور دھوم مچاتے ہوئے موجود تھی، جبکہ نورس بزنس کے ایک اہم اجلاس کے بعد اپنے کولیگ کے ساتھ کلب آیا تھا۔ وہ لطف اندوز ہونے کے لیے آئے تھے، مگر نورس کی ذہنیت کچھ اور تھی۔ اس کا تعلق ایک بڑے قبائلی خاندان سے تھا اور اس کے والد سردار اسد علی خان سخت روایت میں جکڑے ہوئے تھے۔ اگر نورس شہر نہ آتا تو ممکن تھا کہ وہ اپنی زندگی خود نہ بنا پاتا۔ والد کا انتقال نورس کے شہر آنے کے بعد ہوا اور وہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے آیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ذہین ہونے کی وجہ سے نورس نے اپنا بزنس خود شروع کیا اور جلد ہی بزنس کمیونٹی میں اپنا ایک مضبوط مقام بنا لیا۔ نورس کی زندگی بیرونی طور پر خوبصورت اور کامیاب تھی، مگر ہر سال اپنے والد کی قبر پر جانے کا رواج برقرار رکھا۔ آج بھی وہ بے فکر چہرے کے ساتھ اپنے دوست جواد کے ہمراہ کلب میں موجود تھا، جب اچانک اس کی نظر مناہل پر پڑی۔ مناہل نے اسے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا۔ نورس حیران ہوا کہ یہ لڑکی اس کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے، اور تبھی اس کی دو دوستیں اس کے پاس آئیں۔ ایک لڑکی نے کہا، ہیلو مسٹر، یہ ہماری دوست ہے اور اسے آپ بہت پسند ہیں، وہ آپ کا نمبر چاہتی ہے۔ مناہل کی طرف اشارہ کیا گیا اور نورس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ سامنے کھڑی مناہل واقعی خوبصورت تھی، مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں دونوں کی ملاقات اور دوستی کا آغاز ہوا۔ دن یا رات ملاقاتیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک دن نورس نے مناہل کو اپنی ماں سے بھی ملوایا، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ جسے وہ قیمتی سمجھ رہا ہے وہ حقیقت میں کتنا جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ مناہل کی عادت تھی کہ جہاں بھی خوبصورت مرد دیکھتی اس کی توجہ فوراً ان پر مرکوز ہو جاتی۔ نورس کو دیکھتی ہی وہ اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ زندگی میں خوبصورت مرد کم نہیں تھے، مگر جب اس کا دل کسی سے بھر جاتا وہ انہیں ایک لمحے میں اپنی زندگی سے نکال دیتی تھی۔
نوریز نے مناہل سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور وہ اسے انکار نہ کر سکی۔ یوں ایک شاندار تقریب کے ساتھ ان کا رشتہ قائم ہوا اور زندگی بظاہر خوشیوں سے بھر گئی، مگر نوریز کو اندازہ نہیں تھا کہ مناہل کی فطرت کتنی غیر مستقل اور بدلتی ہوئی ہے۔ چند مہینوں کے بعد جب بھی اس کا دل کسی سے بھر جاتا، دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو گئے۔ کبھی مناہل اس کے دیر سے آنے پر ناراض ہوتی، کبھی اماں جی کی باتوں پر شکایت کرتی۔ اماں جی کی طبیعت بھی بدترجیح ناساز ہونے لگی تھی، مگر مناہل کے پاس وقت نہ تھا۔ دن رات وہ کسی پارٹی میں مشغول رہتی یا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتی۔ ایسے میں نوریز اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ دیار وغیرہ سے واپس آنے کے بعد اپنے دوست عباس کو اپنے گھر لے آئے، ایک خوش رنگ، خوبصورت اور نوجوان جو حال ہی میں دبئی سے بزنس مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ مناہل اور عباس کے درمیان تعلقات تیزی سے پروان چڑھنے لگے۔ کب ان کی سیٹنگ ہوئی، کب نمبر کا تبادلہ ہوا اور کب دوستی ایک غلط اور غیر اخلاقی سمت اختیار کرنے لگی، نوریز کو کچھ احساس بھی نہ ہوا۔ وہ اپنے بزنس میں اتنا مصروف تھا کہ زندگی کے یہ لمحات اس سے اوجھل رہ گئے۔ مگر ایک دن رحیمہ نے اسے اکیلے کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے دیکھا، ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، صاحب جی ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ چھوٹا منہ بڑی بات، مگر میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہی ہوں، آپ کا نمک کھایا ہے۔ یہ سن کر نوریز پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا رحیمہ، جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ رحیمہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت اکثر ناساز رہتی ہے اور وہ سارا دن اکیلی رہتی ہے، لیکن میں جہاں تک ممکن ہوں ان کی خدمتیں میں کوئی کمی نہیں چھوڑتی، مگر چھوٹی بیگم صاحبہ گھر ہونے کے باوجود ان کا حال دریافت نہیں کرتی۔ دوسری طرف آپ کے دوست جب گھر آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ میں چاہتی ہے کہ اس گھر کی فکر کی جائے، کیونکہ میں ملازمہ ہوں تو بھی ہمیشہ آپ کا احترام کیا ہے۔ ہم آپ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں تو نمک حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ نوریز کے لیے کھانا مشکل ہو گیا، لیکن اس نے صرف لب دبائے۔ یہ کھیل، یہ بے خبری، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے جاری تھا۔ اس کی نظر پھر زور سے مناہل پر جم گئی، اور اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ چیزیں قابو سے باہر ہو رہی ہیں۔ اسی دوران اماں جی کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ نوریز نے اپنی مصروفیات ایک طرف رکھ کر زیادہ تر وقت ان کے پاس گزارنا شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے کمزور آواز میں اس سے کہا، بیٹا جب میرا وقت آ جائے تو مجھے اپنے ابا کے پہلو میں دفنا دینا، گاؤں میں۔ نوریز نے گھبرا کر ان کی بات کاٹی، اماں آپ کیا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ مگر شاید وہ سب کچھ محسوس کر چکی تھی جو آنے والا تھا۔ 4 دن بعد وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئی، بغیر کسی تکلیف کے، جیسے نیند میں چلی گئی ہو۔ نوریز ٹوٹ کر رہ گیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا اور کئی دنوں تک خود کو سنبھال نہ سکا۔ مگر مناہل عام بیویوں کی طرح اس کا سہارا بننے کے بجائے اپنی ہی دنیا میں مگن رہی، نہ دلاسا نہ تسلی۔ ایک دن جب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پارٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی، بے نیازی سے بولی، آخر کب تک سوگ مناتے رہو گے؟ ایک دن تو سب نے مر جانا ہے، خود کو سنبھالو اور بزنس پر توجہ دو۔ نوریز نے خاموشی سے اس بے حس عورت کو دیکھا، کچھ کہے بغیر نظر چرا لی، مگر خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ایک دن وہ معمول سے پہلے دفتر سے واپس آیا، اور جو منظر اس کے سامنے آیا وہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ تھا۔ اس نے اپنے ہی کمرے میں مناہل اور عباس کو بے فکری سے ہنستے باتیں کرتے دیکھا۔ عباس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، یہ ملازمہ ہمیں بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی ہے۔ مناہل لاپرواہی سے ہنسی، اوہ اس کی کیا حیثیت، اگر زبان کھولی تو جان سے مار ڈالوں گی، تم جانتے ہو میں کتنی خطرناک ہوں۔ وہ یقیناً رحیمہ کی بات کر رہے تھے۔ نوریز نے دروازہ کھول دیا، اس کا ذہن سن ہو چکا تھا۔ سامنے اس کی بیوی اور اس کا دوست دونوں اس کی عزت کو روند رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے اس نے الماری کا دراز کھولا اور ریوالور ہاتھ میں لے لیا۔ دونوں ساکت کھڑے رہے، مگر اسی لمحے اس کے اندر ایک اور آواز ابھری، ان بےغیرت لوگوں کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کرنی ہے؟ خود کو اس ذلت، اس رسوائی سے آزاد کر لو۔ غصے کے عالم میں بھی اس نے ہوش کا دامن نہ چھوڑا، ریوالور واپس رکھ دیا اور مضبوط آواز میں مناہل کے منہ پر طلاق کے 3 لفظ کہہ دیے۔ یوں وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی۔ عباس جو اس کے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کے خواب دیکھ رہا تھا، اس سے بھی اس نے تمام تعلقات اور معاہدے ختم کر دیے۔ اسی دن نوریز نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ وہ دوبارہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔ عورت ذات سے اس سے ایک انجانی سی نفرت محسوس ہونے لگی۔ 35 برس کی عمر تک وہ تنہا رہا، اس حقیقت سے بے خبر
کہ آنے والی زندگی اس کے لیے ایک بالکل نیا امتحان اور ایک نیا موڑ لے کر آ رہی ہے۔ بابا کی برسی آئی تو نوریس نے حسب روایت درجنوں دیگیں پکوا کر غریبوں میں تقسیم کروائیں۔ اس کے بعد وہ اپنے آبائی گاؤں گیا جہاں اس کے والد ہمیشہ کے لیے آسود و خاک تھے۔ قبر پر فاتحہ پڑھ کر جب وہ واپس لوٹ رہا تو راستے میں ایک غیر معمولی منظر نے اس کے قدم روک دیے۔ چند لوگوں کا ہجوم تھا، چہرے غصے سے سرخ، ہاتھوں میں نفرت، اور درمیان میں ایک بے جان سی لڑکی جو زمین پر پڑی کرہا رہی تھی۔ کسی کے قدم اس پر برس رہے تھے، کسی کی لاٹھیاں۔ نوریس کی نظر جیسی اس لڑکی پر پڑی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی بھاری اور گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ بس کرو، چھوڑ دو اسے۔ آواز سنتے ہی لوگ چونک گئے۔ چند قدم پیچھے ہٹے تو کسی نے پہچان لیا، یہ تو سردار اسد علی خان کا بیٹا ہے، نوریس علی خان زادہ۔ گاؤں میں اس نام کی اپنی ہی دھاک تھی۔ سردار کا بیٹا سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ، لہجے میں حکم، سب خاموش ہو گئے۔ نوریس کی نظریں زمین پر پڑی لڑکی پر جم گئی۔ اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، ناک، ماتھا، ہونٹ سب زخمی تھے، بدن نیل و نیل ہو چکا تھا، جیسے ابھی سانسیں بھی ساتھ چھوڑ دیں گی۔ کیا جرم کیا اس لڑکی نے؟ نوریس نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ تم سب مل کر ایک بے بس انسان کو یوں جانوروں کی طرح مار رہے ہو، شرم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی؟ ایک بوڑھا جو خود کو غیرت کا علمدار سمجھ رہا تھا آگے بڑھا۔ سردار، اس لڑکی نے بے حیائی کی ہے، منشی رحمان کے ساتھ ڈیرے پر پکڑی گئی ہے ناجائز کام کرتے ہوئے۔ ہم ایسے گناہ اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کرتے، اسے جان سے مار دیں گے۔ نوریس نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے اپنے گھروں کی عورتوں کی فکر کرو، پھر دوسروں کی بیٹیوں پر فتویٰ دینا۔ یہ لڑکی ہے، کون کس کی بیٹی ہے؟ کسی نے آہستہ سے کہا۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، چچا کے پاس رہتی ہے، اس نے ہمیں اس کے حوالے کیا ہے۔ نوریس کی آنکھوں میں آنکھ سی بڑک اٹھی۔ چھوڑ دو اسے، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لوگ گھبرا گئے۔ مگر سردار، ہم چچا کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے تو کہہ دیا کہ قبر بن جائے تو اطلاع دینا۔ نوریس نے قہر آلود نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ تو تم خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہو، یہ فیصلہ کرنے والے کہ کون جیے گا اور کون مرے گا؟ اچھا، ایک فیصلہ میرا بھی سن لو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اسی وقت اسی جگہ میں اس لڑکی سے نکاح کرتا ہوں، یہ اب میری ذمہ داری ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ کسی مجبور انسان پر اس طرح ظلم کرے۔ لڑکی اب بھی زمین پر بیٹھی تھی، پاؤں مٹی میں اٹے ہوئے، چادر گرد غبار سے بھری، چہرہ اسی میں چھپائے ہوئے۔ نوریس نے اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی کوشش نہ کی۔ اس نے نکاح کیا کسی خواہش کے لیے نہیں، صرف ایک جان بچانے کے لیے۔ وہ جانتا تھا اگر آج وہ اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تو یہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ گاؤں، یہ سوچ، یہ فرسودہ رسمیں کبھی نہیں بدلیں گی۔ اس لیے تو وہ برسوں پہلے یہاں سے دور شہر جا بسا تھا۔ نوریس اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر شہر آ گیا۔ پہنچتے ہی سب سے پہلے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دریادن نہیں جانتی تھی کہ ایک اجنبی شخص اس کی زندگی یوں بدل دے گا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے زندگی کی طرف واپس لے آئے گا۔ نوریس کو لوگوں کی وہ باتیں اچھی طرح یاد تھیں، اسی لیے اس نے دریادن کو کبھی اپنی زندگی میں بیوی والی جگہ دینے کا ارادہ نہ کیا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا تھا کہ یہ لڑکی کسی مرد کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی، اور نوریس کی یادوں میں مناہل کا انجام بھی تازہ تھا، جو اسی طرح اپنے کولیگ کے ساتھ غیر مناسب تعلقات میں ملوث رہے تھے۔ لہٰذا اس نے دل میں طے کر لیا کہ دریادن صرف اس گھر میں پناہ پائے گی، لیکن اس کی زندگی میں کبھی بیوی کی حیثیت نہیں بنے گی۔ دوسری طرف دریادن کچھ بھی نہیں جانتی تھی، وہ تو صرف رحیمہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتی تھی۔ رحیمہ نے اسے کہا تھا، نوریس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تم خود کو سنبھال کر رکھو، تمہارا حسن ایسا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ تمہاری طرف اپنی نظریں جھکا ہی لے گا۔ ایک دن دریادن رحیمہ کے ساتھ شہر گئی، خریداری کی اور اپنی ضروریات پوری کی۔ نوریس نے اس کی زندگی میں کوئی کمی نہ چھوڑی، اچھی سوٹ، زیورات، تھوڑا سا میک اپ اور ضروری سامان خوشی خوشی لے کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئی۔ دریادن کے لیے یہ آزادی، ایک نئی زندگی کا احساس بے حد قیمتی تھا۔ اس دن اس نے میرون کلر کا خوبصورت سوٹ پہنا، ہلکا سا میک اپ کیا اور ہاتھوں میں چوڑیاں سجائیں۔ وہ بالکل نئی دلہن کی طرح نظر آ رہی تھی۔ رحیمہ نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور کہا، آج صاحب جی آئیں گے تو میں کھانا نہیں لگاؤں گی، تم رکھنا۔ یہ سن کر دریادن شرما گئی، مگر دل کی دھڑکن تیز تھی۔ وہ دل ہی دل میں نوریس سے محبت کرنے لگی تھی۔ بس ایک بار وہ اسے ویسے ہی دیکھے جیسا کہ دریادن
چوری چوری اس کی طرف دیکھتی رہتی۔ پھر نورس جلدی سے گھر واپس آیا۔ کپڑے بدل کر وہ ہمیشہ کی طرح ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور رحیمہ کو آواز دی، لیکن اس بار وہاں رحیمہ نہیں بلکہ ایک خوبصورت وجود کھڑا تھا۔ دریادن، چوڑیوں کے چھنکار، نفیس کپڑے، ہلکا سا میک اپ، بالکل تیار، دلکش۔ نورس اسے دیکھ کر برہم ہوا مگر خاموش رہا۔ اندر ہی اندر اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ یہ لڑکی اپنی ماضی کی غلطیوں کو بھول کر یہ انتظار کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی میں جگہ دے گا۔ یہ تصور نورس کے صبر کا امتحان بن گیا تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں میں نے اس گھر میں جگہ دی ہے تو اپنی حد میں رہو۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے سامنے ٹیبل پر کھانا لگائے۔ کہاں ہے؟ دریادن کا چہرہ ذلت سے سرخ ہو گیا۔ وہ معصوم اور خوش تھی کہ آج اس کی تیاریاں نورس کی توجہ حاصل کرے گی، لیکن وہ تباہ ہو گئی۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ بولی، جی وہ اپنے کوارٹر میں ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں کھانا لگا دوں۔ اب سے یہ زحمت مت کرنا، نورس نے دو ٹوک کہا۔ دریادن کانپتے دل کے ساتھ سر ہلا کر واپس کمرے میں چلی گئی۔ بعد میں جب نورس کھانا کھا کر اٹھا تو اس نے چپ چاپ سب برتن سمیٹ دیے۔ دل میں ایک عجیب سا صبر اور مایوسی لیے ہوئے تھی۔ لاؤنج میں بیٹھا وہ بزنس چینل دیکھ رہا تھا مگر نظریں بار بار اس طرف اٹھ جاتی جہاں دریادن خاموشی سے میز سے برتن سمیٹ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے اس کا چہرہ روشنی سے دمک رہا تھا مگر اب دوپٹے کے سائے میں چھپ چکا تھا۔ اس نے چہرہ یوں ڈھانپ رکھا تھا جیسے خود کو دنیا سے اوجھل کرنا چاہتی ہو۔ آنکھوں میں اداسی اور چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نورس کے دل میں ایک انجانا سا خلش ابھری۔ نہ جانے کیوں اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اس کے ساتھ سختی کر دی ہو، مگر فوراً ہی اس کے اندر کی پرانی سوچ جاگ اٹھی۔ ایسی عورتیں عزت کے قابل نہیں ہوتی، یہ بھی مناہل جیسی ہی ہوگی۔ اس خیال کو جھٹکنے کے لیے اس نے سر ہلایا، لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچا اور خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ رحیمہ بہت دیر تک اسے مناتی رہی مگر دریادن نے صاف انکار کر دیا۔ میں اس دن بہت ذلیل ہو چکی ہوں رحیمہ، اب دوبارہ خود کو اسی کیفیت میں نہیں ڈال سکتی، برائے مہربانی مجھ سے ایسی بات نہ کریں۔ رحیمہ نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن صاحب جی نے بڑی پارٹی رکھی ہے، کتنے معزز لوگ آئے ہیں، کتنی خوبصورت عورتیں سب شریک ہیں، آپ بھی چلیں نا، آخر آپ ان کی بیوی ہیں۔ یہ سنتے ہی دریادن کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بیوی نہیں ہوں میں رحیمہ، بس ایک کاغذی رشتہ ہے، انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے مجھے پناہ دے کر، میں اپنی حیثیت کبھی نہیں بھول سکتی اور آپ بھی مجھے اس بات پر مجبور نہ کریں۔ یہ کہہ کر اس نے رحیمہ کو واپس بھیج دیا۔ رحیمہ جاتے جاتے بھی یہی کہتی رہی کہ اسے پارٹی میں جانا چاہیے، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ بے چینی کے عالم میں دوبارہ پلٹ آئی۔ نورس صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، پارٹی شروع ہونے والی، جلدی تیار ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی دریادن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ رحیمہ کیا کہہ رہی ہے، مگر پھر بھی اس کی بات میں ایک سنجیدگی اور اہمیت تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں دریادن بی بی، لگتا ہے آج آپ کی خوش نصیبی کا دن ہے۔ نورس صاحب چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ پارٹی میں آئیں، باہر وہ آپ کو سب لوگوں کے متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر دریادن کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ دل میں اضطراب تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ پارٹی میں کیا پہنے، کیسے خود کو پیش کرے۔ رحیمہ خاموشی سے اس کے پاس کھڑی رہی، اسے ہلکی رہنمائی کر رہی تھی۔ دوسری طرف نورس، جس نے آج کے لیے یہ بزنس پارٹی رکھی تھی، یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے آفس کولیگز کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس نے شادی کر لی ہے۔ اب وہ سب بے چینی سے منتیں کر رہے تھے، ہمیں بھی اپنی بیوی سے ملوائیں۔ نورس کو یہ سن کر اچھا نہ لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ دریادن کے بارے میں کوئی غیر مناسب سوچیں، جیسے گاؤں دیہات کی سوچ ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے رحیمہ سے کہا، دریادن کو بلا کر لے کر آؤ، تیار ہو کر پارٹی میں آئیں۔ کچھ ہی دیر بعد دریادن رحیمہ کے ساتھ پارٹی میں پہنچی۔ دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، شرم اور حیا اس کے ہر انداز میں جھلک رہی تھی۔ نورس کی نظریں اس پر جم گئی تھیں، وہ دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ دریادن نے بلیک کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی جس کے ستارے روشنی میں دمک رہے تھے، وہ سب سے منفرد لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ نظریں ہٹانا بھی مشکل تھا۔ پارٹی کے کئی لوگ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہے تھے مگر نورس کی نظریں اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ پھر اچانک اس نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی بیویوں پر بری نظر رکھتے ہیں۔ یہ خیال اسے اضطراب میں ڈال گیا اور فوراً وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رحیمہ کو آواز دی، دریادن کو میرے کمرے میں بلا کر لاؤ۔ کچھ ہی دیر بعد دریادن گھبرائی ہوئی کندھے پر ساڑی کا پلو سمیٹے اس کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر شرم اور حیا کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔
وہ اتنی حسین تھی کہ ہر نظر اسے دیکھے بغیر نہ رہ پاتی، مگر نورہس کا لہجہ سخت اور پر اثر تھا، جس نے در عدن کے دل میں تھوڑی سی خوف کی لہر دوڑائی۔ کیا ضرورت تھی اس ساڑی کی؟ کوئی اور لباس بھی پہنا جا سکتا تھا، اوپر سے تمہیں اسے سنبھالنا بھی نہیں آ رہا۔ نورہس کے لہجے میں سختی اور بے چینی تھی، اور در عدن کے دل میں ذلت کا احساس چھا گیا۔ وہ ہلکی سی لرز کے ساتھ بولی، جی رحیمہ نے کہا تھا یہی پہنو، اس لیے میں نے پہن لی۔ اس کے چہرے پر معصومیت صاف جھلک رہی تھی، ہونٹوں پر لگی ہلکی لپسٹک اور شفاف آنکھوں میں شرم و حیا نے اسے بے حد دلکش بنا دیا تھا۔ اب جا کر اپنا لباس بدل لو اور باہر آنے کی ضرورت نہیں، نورہس نے بے رحمی سے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ در عدن حیران رہ گئی، خود تو اسے پارٹی میں لوگوں سے متعارف کروانے کے لیے بلایا تھا اور اب اسے اتنی سختی سے بے عزتی دی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئی، ہونٹوں سے لپسٹک صاف کی، پرانے کپڑے پہن لیے اور 2 منٹ کے اندر اپنی معمول کی حالت میں واپس آ گئی، مگر چہرے پر آنسوؤں کی برسات تھی، آنکھیں سرخ اور چہرہ اداس۔ پارٹی ختم ہو گئی لیکن در عدن دوبارہ باہر نہ نکلی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ رحیمہ نے نورہس سے کہا، صاحب جی بہت سا کھانا بچ گیا ہے، میں نے فریج میں رکھ دیا ہے، مگر در عدن نے ایک نوالا بھی نہ چکھا۔ نورہس نے لب بھیج کر کہا، ٹھیک ہے دیکھتا ہوں، چلو آرام کر لو۔ کچھ دیر بعد وہ خود در عدن کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ سرہانے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی اس نے نورہس کو دیکھا فوراً سیدھی ہو گئی۔ کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ نورہس نے پوچھا۔ در عدن نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ چھوٹی اور معصوم لگ رہی تھی، جیسے کوئی نازک پھول۔ نورہس کے دل میں اچانک ایک عجیب احساس جاگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وجود اس کے لیے مخصوص ہے، اور وہ لڑکی بھی بغیر کسی غلط ارادے کے اپنی قدرتی حسن سے اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا، اگر اس کا ماضی بھی اتنا ہی بھاری اور بھیانک ہے جتنا میرے ماضی کی کچھ یادیں ہیں، تو کیا میں اسے ٹھیک سمجھ سکتا ہوں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور اسپاٹ لہجے میں بول پڑا، ایک بات ذہن میں بسا لو، میں تمہیں بیوی کا درجہ تب دوں گا جب تم وہ مقام حاصل کرو گی جس کے لیے تم کوشش کر رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ماضی کی حرکتیں میرے ذہن میں بسی ہوئی ہیں۔ گاؤں والے تمہارے بارے میں جو کچھ کہتے تھے، میں نے اس کے بارے میں کبھی صفائی نہیں مانگی، لیکن وہ باتیں میرے دل سے نہیں نکلیں۔ میں نے تمہاری جان بچا کر تمہارے لیے ایک بڑا کام کیا ہے، کیا تمہیں اس بات پر خوش ہونا نہیں چاہیے؟ پھر بھی تم میری زندگی میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہو، جبکہ میں نے کبھی غلط لڑکیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑی۔ در عدن کی آنکھوں میں آنسو کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، گاؤں والوں نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، حقیقت میں اس گاؤں کی بھی نہیں تھی۔ یہ سن کر نورہس چند لمحوں کے لیے چونک گیا اور اس کے اندر ایک نیا جذبہ جاگ اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے، جیسے الفاظ کے ساتھ آنسوؤں کو بھی سمیٹنا چاہتی ہو۔ پھر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، میں شہر میں رہتی تھی، ممی بابا کے ساتھ گریجویشن کر رہی تھی، زندگی بہت سادہ مگر محفوظ تھی۔ پھر اچانک ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرے ماں باپ ایک حادثے میں مجھ سے چھن گئے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں سانس کیسے لے رہی ہوں، جینا کیسے، اگر کیا کرنا ہے۔ وہ لمحہ بھر رکی، جیسے سانس ڈھونڈ رہی ہو، پھر بولی، چچا گاؤں کے رہنے والے تھے، بابا کا بزنس تھا لاکھوں کا، اور گاؤں میں سینکڑوں ایکڑ زمینیں بھی تھیں۔ میں نہ سمجھتی اکیلی تھی، غم سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے اپنے ہی رشتہ دار میرے لیے قیامت بن جائیں گے۔ بابا کے انتقال کے بعد چچا آئے، بڑی ہمدردی دکھائی اور مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے گئے، یہ کہہ کر کہ بابا کی زمینیں دیکھ لو، تمہارا حق ہے۔ اس کی آواز لرزنے لگی، آنسو تیز ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے جان بوجھ کر ایک جال میں لے جا رہے ہیں۔ وہ زمینوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے مجھے قربانی بنا دیا۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس کا چہرہ وحشی تھا، آنکھوں میں درندگی تھی۔ اس نے مجھے گھسیٹ کر اپنے ڈیرے پر لے گیا، میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، میرے کپڑے پھاڑ دیے۔ وہ سسک اٹھی، الفاظ اس کا ساتھ چھوڑنے لگے، اور پھر اس نے لوگوں کو جمع کر لیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑے، مجھے مارنے لگے۔ میں چیخ چیخ کر چچا کو پکار رہی تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ آئیں گے، مجھے بچائیں گے، لیکن میرے کانوں نے وہ الفاظ سنے جو آج بھی میری روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ اس نے نورہس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں کرب کا سمندر تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، مار ڈالو اس بدکردار لڑکی کو، ویسے بھی یہ شہر سے آئی ہے، ہمارے گاؤں کو گندہ کرنے آئی ہے۔
میں نے یہ سب خود سنا، میں پتھر بن چکی تھی، بس مار کھا رہی تھی، شاید وہ مجھے جان سے مار ہی دیتے، مگر تب آپ آ گئے۔ اس کی آواز میں اچانک لرزش کے ساتھ شکر شامل ہو گیا۔ آپ رحمت کا فرشتہ بن کر آئے، آپ صرف میری جان بچانے والے نہیں تھے، آپ میرے محسن بن گئے۔ مجھے لگا خدا نے میری ممی پاپا کو مجھ سے لے لیا، مگر ان کے بدلے مجھے آپ جیسا سہارا دے دیا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میری زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی، کہ آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نورس بالکل ساکت تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کسی گاؤں کی ان پڑھ بد کردار لڑکی نہیں تھی، بلکہ ایک پڑھی لکھی نازک سی جان تھی، جس کی عمر بمشکل 19 یا 20 برس تھی، اور وہ خود 35 سال کا ہو چکا تھا۔ دریادن نے پہلی بار اپنی سبز آنکھیں پوری طرح اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، خدا کے لیے مجھے کبھی مت چھوڑیے گا اس دنیا میں، اب آپ ہی میرا آخری سہارا ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ پولیس کے پاس جاؤں گی، عدالت جاؤں گی، اپنے چچا سے انصاف مانگوں گی، مگر جب خدا نے آپ کو میری زندگی میں بھیجا تو میں نے ہر لڑائی، ہر ضد، ہر سوچ چھوڑ دی۔ صرف آپ کی خاطر میں نہیں چاہتی کہ آپ جیسا مضبوط سہارا مجھ سے چھن جائے۔ یہ اس کی زندگی کی کہانی تھی جو آج اس کے لبوں سے بہہ رہی تھی۔ نوریس تو 2 قدم آگے بڑھا اور خوشی سے دریادن کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کے وجود کی کپکاہٹ اس کے دل تک اتر گئی۔ اس نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر آہستگی سے اس کی آنکھوں کو چھوا جو آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، اس کی آواز میں ندامت تھی۔ شاید میں واقعی غلط تھا، تمہیں دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی زندگی میں بسا لوں، تمہارے ساتھ نئے خواب دیکھوں، مگر میں ڈرتا تھا، میرے ماضی میں بھی ایک بہت بھیانک زخم ہے، اسی خوف نے مجھے سخت بنا دیا۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر نرم لہجے میں بولا، لیکن اب لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے سے مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تم میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہو۔ ہمارا ملنا چاہے ایک حادثہ تھا، ایک اتفاق، مگر یہ حادثہ بے حد خوبصورت ہے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر تم اجازت دو تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کمرے میں آؤ، آج ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں۔ سچ یہ ہے کہ آج پارٹی میں تم سب سے خوبصورت لگ رہی تھی، لوگوں کی نظریں تم سے ہٹی نہیں رہی تھی، اور شاید مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ نوریس کی آواز میں اب سختی نہیں، صرف سچائی اور نرمی تھی۔ دریادن اس کے سینے کی حرارت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے محبت کی پناہ میں اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جیسے ہی نوریس کی گاڑی کی آواز آئی، دریادن فوراً کھڑکی کے پاس پہنچ گئی، آنکھیں بے تاب اور دل دھڑک رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کے شوہر کی طرف دیکھنے کی خواہش میں گزرا۔ وہ اندر آ رہا تھا، چہرے پر سکون اور اعتماد لیے، اور دریادن کی دنیا کی سب رنگ اس لمحے زندگی ہو گئے۔ اس نے اپنا سب سے خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا، لال چوڑیاں ہاتھوں میں سجائی ہوئی تھیں، وہ مکمل طور پر تیار تھی، ہر بار کی طرح ہر لمحہ اپنے شوہر کے استقبال کے لیے۔ اس کی ہر حرکت میں محبت اور عقیدت جھلک رہی تھی۔ نوریس کے لیے یہ منظر، یہ لمحہ زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ دریادن نہ صرف اسے اپنے شوہر کے طور پر دیکھتی تھی، بلکہ ہر پل اسے اپنا محسن، اپنی عزت کا محافظ، اپنی حفاظت کرنے والا سمجھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے ایک مضبوط ہاتھ ہے، اور دل کی ہر دھڑکن میں وہ اس کے لیے زندہ ہے۔ ان دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر نامکمل تھی، مگر اب وہ مکمل ہو گئی تھی۔ 2 زخمی دل، 2 تنہا روحیں ایک دوسرے کی محبت میں پرسکون ہو گئی تھیں۔ انہوں نے زندگی کے سب دکھ، سب محرومی اور سب خوف کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور ایک دوسرے کی محبت کی گود میں حقیقی خوشیوں کو پا لیا تھا۔ ایک نئے سفر کی شروعات، ایک نئے عہد کی خوشبو، اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت کے ساتھ ان کی کہانی ایک خوبصورت انجام تک پہنچ گئی۔